دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ سجدہ والی جگہ پر آگ حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے ہٹا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مظلوم کی مدد۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ منافق کی علامات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاقی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کسی کو قرضہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی وارث مال وراثت سے اپنے حصے پر قبضہ کر لے پھر دوسرا وارث اس کے حصے کو چھین لے تو یہ کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے۔ اپنی وصیت میں خیانت کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ ترجمہ یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ پہلی وعید، مال حرام سے صدقہ مقبول نہیں اور اسے چھوڑ کر مرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی نا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہماری باری آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب جنازے کو دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔